الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کا آج ہمارا لیکچر نمبر 39 ہے۔ آج ہم جملہ فعلیہ کو کنٹینیو کریں گے۔ جملہ فعلیہ کا آج ہمارا 20واں درس ہے۔ ابھی تک جملہ فعلیہ میں ہم نے فعل ماضی کے بارے میں بات کی، فعل مضارع کے بارے میں بات کی، فعل مضارع میں تبدیلیاں کیسے آتی ہے، شکل کے لحاظ سے سیغوں میں کیا فرق آتا ہے، فعل مضارع خفیف کیسے بنایا جاتا ہے، فعل مضارع اخف کیسے بنایا جاتا ہے۔ ابھی فعل مضارع ثقیل اور اثقل کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں پڑھیں گے۔ بٹ آج کا جو درس ہے وہ بہت ہی اہم درس ہے، جس میں ہم فعل امر کے بارے میں بات کریں گے۔ فعل امر کس کو کہتے ہیں، اس کے کیا قاعدے ہیں، اور قرآن عظیم میں یہ کیسے استعمال ہوا ہے، آج یہ ٹاپک ہمارا رہے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے امر کس کو کہتے ہیں۔ فعل امر کا مطلب یہ ہے ایسا فعل جس میں کسی کو حکم دیا جائے، یعنی کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا جائے یا کسی سے درخواست کی جائے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کہے تو وہ حکم ہوتا ہے، اور اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے سے بات کرے فعل امر کے تحت میں تو وہ درخواست مانا جاتا ہے۔ تو صیغہ حاضر کو کسی حکم کا، یعنی کسی خاص کام کا حکم دینے یا اس سے درخواست کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا فعل امر کہلایا جاتا ہے۔ فعل امر جو ہے، اس کو بنانے کے دو طریقے ہیں، جو کہ قاعدہ نمبر 20 اور قاعدہ نمبر 21 میں آج ہم جانیں گے۔ قاعدہ نمبر 20 یہ بتاتا ہے کہ فعل امر مضارع معروف کے صیغہ حاضر میں بنایا جاتا ہے، اور صیغہ حاضر میں کیا 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 جاتا ہے۔ سب سے پہلے مضارع کو اخف کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے اخف کیا ہوتا ہے۔ اخف کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا ہمارا یعنی گروپ ہوتا ہے، اس گروپ میں آخر جو یعنی لام کلمہ جو ہے اس کو ہم ساکن بناتے ہیں، اور ہمارے پاس جو دوسری قسم ہے اس میں ہم نون کو ہٹا دیتے ہیں، تو اس کو اخف کرنا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح علامات مضارع جو ہے یعنی تا، اس کو ہٹایا جاتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے گا، فعل امر جو ہے یہ صرف حاضر کے صیغوں میں استعمال ہوتا ہے، اور حاضر کے صیغوں میں سب سے پہلے قاعدہ نمبر 20 کے حساب سے مضارع کو اخف کیا جاتا ہے، اور علامت مضارع جو ہے یعنی جو تا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور اس صورت میں اگر لفظ پڑھا جا سکے تو اسی کو ہم فعل امر کہتے ہیں۔ بصورت دیگر یعنی اگر یہ چیزیں کرنے کے بعد، یہ دو تبدیلیاں لانے کے بعد، یعنی فعل مضارع کو اخف اور علامت مضارع کو ہٹا دینے کے بعد اگر فعل کو پڑھا نہیں جا سکتا تو ہم قاعدہ نمبر 21 استعمال کریں گے۔ قاعدہ نمبر 21 یہ بتاتا ہے کہ اگر قاعدہ نمبر 20 لگانے کے بعد لفظ پڑھا نہ جا سکے تو اس کے شروع میں حمزہ کو لگایا جاتا ہے، اور حمزہ کو لگانے کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ کون سی حرکت ہم دیں۔ تو اس میں آپ یاد رکھیے گا کہ باب نصرہ اور باب کرما سے اگر وہ فعل ہوگا تو ضمہ لگایا جائے گا حمزہ کے اوپر۔ باقی جو باب افعال میں ہوگا، یعنی اگر باب افعال میں ہوگا، یہ افعال کیا ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم، ابھی آپ صرف یاد رکھیے گا، تو فتحہ لگایا جائے گا چاہے لفظ پڑھا جا سکے یا نہ پڑھا جا سکے۔ اور باقی نصرہ، کرما اور باب افعال کے علاوہ جو باقی ہمارے پاس 4 ابواب ہوتے ہیں، ان میں اگر ہوگا تو اس حمزہ پر زیر ہوگا یا کسرہ ہوگا۔ تو بابی افعال کے علاوہ باقی تمام ابواب میں حمزہ کی حرکت وصلی ہوتی ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی حرف یا لفظ استعمال ہو تو یہ حمزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہم عام فعل کو یعنی مضارع فعل کو فعل امر بنا سکتے ہیں۔ تو 2 قاعدے آپ کو یاد رکھنا ہے، جو قاعدہ نمبر 20 اور قاعدہ نمبر 21 بتاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 20 یہ ہو گیا کہ سب سے پہلے مضارع کو اخف کریں گے، دوسری
जो उसमें अलामत मुजारा उसको ता को हटा देंगे, और उसके बाद कायदा नंबर 21 बताता है कि अगर वो नसरा या करुमा से होगा तो हमजा पे पेश होगा, और बाब इफ़ाल पे होगा तो हमजा पे ज़बर होगा। नसरा, करुमा और बाब इफ़ाल के अलावा किसी भी बाब पे अगर फेल होगा तो उसमें जेर लगाया जाता है, और ये जो जेर है ये वसली है। वसली का मतलब है कि अगर ये पिछले किसी हर्फ से मिल जाता है तो ये जेर हट जाती है। अब ये मिसालों के जरिए से हम इंशाल्लाह समझेंगे, और आपको ये फेल अमर समझ में अच्छी तरह से आएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अमर जो है आम हालात में अमर हम कहते हैं हुक्म को, मगर यहाँ पर अमर जो है, फेल अमर जो अरबी में, ये दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह तबारक ताला फेल अमर हमारे बारे में कहे तो वो हुक्म होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला हमारा खालिक है, मालिक है। और अगर बंदा अल्लाह से कुछ चीज मांगे तो ये दरखास्त के माने में इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। तो ये जो इहदिनस सिरातल हमने दुआ की, इसमें हमने यानी फेल अमर है, अभी मिसालों के जरिए समझेंगे। तो हम एज ए बंदे अल्लाह से जब मांगते हैं तो ये दरखास्त के इस माने में इस्तेमाल होता है। इसी तरह अल्लाह तबारक ताला जब कहता है कुल, कहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या किसी और को भी, तो उस वक्त ये हुक्म होता है कि बड़ा हुक्म दे सकता है और छोटा जो है वो दरखास्त कर सकता है। ये चीज याद रखने के बाद अब हम डायरेक्टली मिसालों पे आएंगे और आपको इंशाल्लाह बातें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए आपके सामने एक फेल होगा जिसमें ताबुदु, मैंने आपको बताया कि ये जो फेल अमर है ये सिर्फ हाजिर के यानी मुजारा के हाजिर सेगों में इस्तेमाल होता है, गायब और मुतकल्लिम सेगों में नहीं, बल्कि हाजिर सेगों में। आपके पास जो हाजिर के 6 सेगे हैं उसमें एक मिसाल देंगे, ताबुदु। ताबुदु जो है, इसके बाद हमारे पास ताबुदानी, ताबुदूना, ताबुदीना, ताबुदना। ये हमारे पास वो 5 सेगे बल्कि 6 सेगे हैं, क्योंकि ताबुदूना 2 बार इस्तेमाल होता है। तो ये जो हमारे पास 6 सेगे हैं उनको कैसे फेल अमर बनाया जाता है? सबसे पहले ताबुदू को पहला आप यानी जो 20th हमारे पास कायदा है, कायदा नंबर 20, उसमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो लाम कलमा हमारे पास है उसको आपको अखफ करना है। और अखफ कैसे करना है? अगर लाम कलमे पे ये चूंकि हमारे पास पहले ग्रुप में आता है तो इसमें हम दाल जो है लाम कलमे में, उसमें हम सुकून पैदा करेंगे, तो पेश के बजाय सुकून आएगा, ताबुदु बनेगा ताबुद। उसके बाद अलामत मुजारा जो कि हमारे पास 21st यानी 20th कायदा वो भी है, वो ये बताता है कि अलामत मुजारा हटाइए, तो ताज बरता को भी हमने हटा दिया। अब ये जो बन गया आइन बा और दाल, चूंकि आइन पे सुकून है ये पढ़ा नहीं जा सकता, इसीलिए 21st का पहला कायदा इस्तेमाल होगा। इसमें क्या होगा? ये बनेगा उअबुद। हमजा पहले लाएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि हमजा के ऊपर पेश क्यों हमने दे दिया? तो याद रखना चाहिए ये बाबी नसरा से है। और अगर आप पिछले थोड़ा सा यहाँ पर आप फिर से समझे, बाबी नसरा और करुमा अगर होगा तो पेश होगा, बाबी इफ़ाल अगर होगा तो जबर आएगा हमजा पर, और बाकी तमाम अबवाब में जेर आएगा। तो कुरान मजीद में ये खुद ब खुद आप देखेंगे कहाँ पर जबर, कहाँ पर जेर, कहाँ पर पेश आया, उससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये बाब एक्चुअली किस सूरत में इस्तेमाल किया गया है। अब हमारे पास दूसरा सेगा है, वो है ताबुदानी। ताबुदानी में हमारे पास सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसका जो अलामती यानी इसका जो इसको अखफ करेंगे। अखफ की सूरत में क्या होता है कि हमारे पास यानी दूसरा यानी दूसरे टाइप का ये हमारे पास सेगा है, आनी की साउंड है, यानी नून आखिर में है। अखफ करने का मतलब ये होता है कि इसके नून को हम हटा देंगे, ये बनेगा ताबुदा। ताबुदा के बाद आपको अलामत मुजारा हटाना है। अलामत मुजारा यहाँ पर ता है, उसको आपने हटा दिया, ये आइन साकिन बन गया और बुदा पढ़ा गया। अब ये आइन पढ़ा नहीं जाएगा, इसमें हम हमजा को लाएंगे। हमजा पे अब पेश जबर या जेर आएगी, ये मैंने आपको पहले ही बताया। ये डिपेंड करता है इस चीज पर कि हमारे पास ये सेगा कौन सा, मैंने आपको बताया बाबी नसरा से है ये। तो नसरा यंसुरु, और नसरा यंसुरु से ये बनेगा अबद याबुदु यानी ताबुदु। और आइन जब हट गया यानी आइन पे सुकून आ गया तो अलिफ पे पेश आएगा, ये पढ़ा जाएगा उबुदा,
उअबुद का तर्जुमा है तू बंदगी कर, क्योंकि हुक्म है ना, ये फेल अमर है। उअबुदा, तुम दोनों बंदगी करो। तीसरा सेगा है ताबुदूना। ताबुदूना में कायदा नंबर 20 लगाइए। कायदा नंबर 20 क्या बताता है कि आपको सेगे को हम पहले तो इसको अखफ करना है, नून को हटाइए, ताबुदा वाव साकिन के साथ अलिफ आएगा। दूसरा जो यानी शिग है कायदा नंबर 20 की, वो ये है कि इसकी अलामत मुजारा को हटाइए, ता को हटाइए। अब देखिए ये पढ़ा नहीं जाएगा, तो कायदा नंबर 21 बताता है कि इसमें हमजा इब्तदा में लाइए। अब हमजा के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आएगा, मैंने आपको पहले बताया, डिपेंड करेगा कि इसमें हमारे पास सेगा कौन सा है, यानी बाब कौन सा है, बाब या नसरा है। तो नसरा बाब होगा तो हमजा पे पेश आएगा, तो पढ़ा जाएगा उअबुदू, तुम सब बंदगी करो। देखिए हमने आम जो हमारे पास अलामत इन्हें मुजारे का सेगा था उसको फेल अमर बनाया, इन्हें मुजारे के सेगे को हमने फेल अमर बताया। आज का जो दरस है वो फेल अमर में है। अभी जो हमारे साथ शौकत साहब जुड़ चुके हैं, शौकत साहब अब हमने फेल अमर को शुरू किया है। फेल अमर का मतलब ये होता है कि जब भी आपके सामने किसी भी चीज को या हुक्म दिया जाता है या किसी से दरखास्त की जाती है, ऐसे फेल को फेल अमर कहते हैं। फेल अमर जो है ये सिर्फ मुजारे के अफाल में आता है, और मुजारा में भी जो हाजिर के सेगे आते हैं, सेकंड पर्सन के सेगे आते हैं, उनमें ये इस्तेमाल होता है। दो कायदे इस्तेमाल होते हैं, जल्दी जल्दी आपको मैं बताऊं, रिकैप करने के लिए दो कायदे इस्तेमाल होते हैं। पहला कायदा यह है कि कायदा नंबर 20 फेल अमर आपको बनाने के लिए मुजारा को अखफ कर दिया जाता है, आपको पता अखफ क्या होता है। और दूसरी चीज ये कि अलामत मुजारा को हटा दिया जाता है। उसके बाद कायदा नंबर 21 लग जाता है। कायदा नंबर 21 ये होता है कि ये दो तब्दीलियां लाने के बाद जब ये सेगा पढ़ा नहीं जाएगा तो उसके इब्तिदा में हमजा को इस्तेमाल किया जाता है, और हमजा पे कौन सी जबर जेर पेश आएगी ये डिपेंड करता है कि हमने किस बाब पे इसको पढ़ना है। अगर बाब नसरा या कारुमा होगा तो हमजा पे पेश आएगा, बाब इफ़ाल होगा तो हम पे जबर आएगा। ये इफ़ाल क्या होता है आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम। और बाकी जितने भी अब्वाब है नसरा कारुमा और इफ़ाल के, तो उस पे जेर आएगी, ठीक है। और ये जेर जो है याद रखिएगा, यानी ये जो बाकी अबवाब जो है याद रखिएगा, बाब इफ़ाल के अलावा जितने भी बाकी अबवाब है, अगर इस हमजा से पहले कोई हर्फ होगा तो ये हमजा गिर जाता है, इसको हमजतुल वसली कहते हैं, जो कि हमने पहले ही पढ़ा है। इतना क्लियर हो गया आपको? जो हमारे शौकत साहब हैं साथ में, ये क्लियर हो गया सर? जी थोड़ा सा देखेंगे, बाद में फिर से सुनेंगे। इसको देखना पड़ेगा क्योंकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। बस ये दो कायदे आप याद रखिएगा कि हम फेल अमर जब बनाते हैं, किसी को हुक्म देते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं। दो कायदे, पहले कायदे में फेल को मुजारा को अकफ कर दें, फिर उसकी अलामत मुजारा हटा दें। फिर जब ये फेल पढ़ा नहीं जाएगा आपको देखना पड़ेगा, हमजा लगाने पड़ेगा, और हमजा के ऊपर जबर जेर पेश क्या कौन सी आ सकती है ये डिपेंड करेगा इन तीन अबवाब पे। अगर वो होगा नसरा कारुमा पे होगा तो हमजा पे पेश लगेगा, बाब इफ़ाल पे होगा तो हमजा पे जबर, और बाकी तमाम अबवाब पे जेर लग जाएगी। अभी हम उसमें मिसालें दे रहे थे, आपके सामने यहाँ पर मिसालें हैं, क्योंकि ये सिर्फ मुजारा जो हाजिर के सेगे हैं, ताबुदू ताबुदू ताबुदानी ताबुदूना ताबुदीना ताबुदना, ये हमारे पांच पांच सेगे, छठा सेगा भी इसी में आएगा। तो आपने देखा ताबुदू हमारे पास था, उसके पहला रूल इस्तेमाल कीजिए तो इसमें अखफ करेंगे, दाल साकिन बनेगा। अब दूसरा इसमें रूल फॉलो होगा, अलामत मुजारा हटाइए ता, तो अब ये पढ़ा नहीं जाएगा। हमजा आपने लाया, हमजा के ऊपर पेश जबर जेर लगेगी, डिपेंड करेगा कि किस बाब में है। ताबुदु जो है ये बाब नसरा में है, तो हमजा पे पेश लगेगी, ये पढ़ा जाएगा उअबुद। उअबुद का तर्जुमा है तू बंदगी कर, ये हुक्म का सेगा है, ठीक है, ये फेल अमर है। इसी तरह ताबुदानी असल में बनेगा उअबुदा, क्योंकि ताबुदु दा पहले बनेगा, अलामत मुजारा को हम अकफ करेंगे, बाद में अलामत मुजारा हटा देंगे, अलामत मुजारा हटाने के बाद हमजा लगाएंगे, उस पे पेश आएगा, तर्जुमा आएगा तुम दोनों बंदगी करो। इसी तरह ताबुदूना में ताबुदू सबसे पहले अखफ करें, नून को हटाइए, फिर अलामत मुजारा जो ता है उसको हटाइए। अब ये पढ़ा नहीं जाएगा, हमजा लाइए, हमजा के ऊपर पेश आएगा क्योंकि बाब नसरा से है,
उअबुदू, तुम सब बंदगी करो। इसी तरह तअबुदीना बनेगा तअबुदी, क्योंकि नून हट जाएगा, अखफ हमने कर दिया। फिर अलामत मुज़ारता, इसको भी हटा दीजिए। अब ये पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि पहला हर्फ अगर सुकून में होगा वो पढ़ा नहीं जाता। तो हमजा लाएंगे, हमजा के ऊपर हरकत कौन सी होगी, क्योंकि ये नसरा बाब नसरा से है, तो पेश होगा उअबुदी, तुम, यानी तू एक मुअन्नस बंदगी कर। इसी तरह तअबुदना, तअबुदना बनेगा तअबुदना, ठीक है, क्योंकि तअबुदना में अखफ के हिसाब से भी कोई फर्क नहीं आता, ये तअबुदना पढ़ा जाएगा। इसमें अलामत मुजारा को हटाइए ता, उसके बाद ये पढ़ा नहीं जाएगा उअबुदना, हमजा के ऊपर पेश, तुम सब बंदगी करो। अब कुरान अजीम से ये जो फेल अमर की बहुत सारी मिसालें आप पाएंगे। सबसे पहले मिसाल आपके सामने सूरतुल बकरा आयत नंबर 21 में है। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु, ए लोगो, आम लोगों से तज़किरा है। उअबुदू रब्बकुम, अब ये उअबुदू में हमजा पे पेश था, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर तीसरा सेगा है। ये असल में था ये ताबुदूना, ताबुदूना पे जब हमने सबसे पहले कायदा इस्तेमाल किया तो नून को हटाया, अखफ किया, उसके बाद अलामत मुजारा को हटाया, उसके बाद हमजा को लाया, हमजा के ऊपर पेश है तो उअबुदू। मगर मैंने आपको बताया कि जो पेश होता है या जेर होती है ये हट जाती है जब हम इससे पहले हरफ पर कोई भी हरकत को देख के वो डायरेक्टली आइन के साथ या हमारे पास यानी फा कलिमा है उसके साथ मिल जाएगा। इसीलिए इस हरकत को हरकत वसली कहते हैं। ये वसल की सूरत में, मिलाने की सूरत में गिर जाता है। तो यहाँ पर है या अय्युहन्नास, ए लोगो, उसके बाद था उअबुदू, और उअबुदू कैसे बना ऊपर आपने देखा। मगर मिलाने की सूरत में पढ़ा जाएगा सुअबुदू, ये हमजा भी खत्म हो जाएगा, हमजा का पेश भी खत्म हो जाएगा, हालांकि हमजा लिखा जाएगा। तुम सब बंदगी करो, देखिए यहाँ पर हुक्म है, ये लोगो तुम सब बंदगी करो, फेल अमर है। रब्बकुम, किसकी, अपने रब की। अल्लदी, मिलाने की सूरत में रब्बुकुमुल्लदी, रब्बकुमुल्लदी, यानी अपने रब की, अल्लदी जिसने पैदा किया, खलक़कुम तुम्हें, अल्लदी खलक़कुम जिसने, खलक़कुम पैदा किया तुम्हें, वल्लदीना उन्हें भी, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे। तो सूरह बकरा की मशहूर आयत है, इसमें अल्लाह तबारक तआला ने हमें हुक्म दिया है इबादत करने की, क्योंकि सेगा जो इस्तेमाल हुआ है फेल अमर का इस्तेमाल हुआ है। सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 64 अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह, बिलाशुबा अल्लाह, हुआ रब्बी, यानी अल्लाह ही मेरा रब है। ये ही इस वजह से आया क्योंकि हुआ इब्तिदा में आया। बिलाशुबा अल्लाह ही मेरा रब है, व रब्बुकुम और तुम्हारा रब है, फअबुदूहु पस तुम बंदगी करो उसकी, यहाँ पे भी हुक्म है, पस तुम बंदगी करो उसकी, यानी अल्लाह की। हादा, ये सिरातुम मुस्तकीमुन, ये सीधा रास्ता है, यानी ये सीधा रास्ता है, यानी अल्लाह की सिर्फ इबादत करना ही सीधा रास्ता है। जी मुनीर साहब, इतना क्लियर हो गए? बातें समझ में आ रही है शौकत साहब? जी सर, जी सर। यानी थोड़ा थोड़ा करके आप दिमाग में आप लाइए कि अब हम जो फेल हमारा है ना, फेल मुजारा, उसमें फेल अमर कैसे बनाया जाता, हुक्म कैसे दिया जाता है, उसी को आज हम पढ़ रहे हैं। अभी आप कल इंशाल्लाह जब आप एडवांस क्लास में होंगे, अब आप ये देखेंगे कि ये कौन सा फेल है, ये तो शक्ल ही नहीं मिल रही है। फेल हमने माजी और मुजारा पढ़ा है, मुजारा में तो कोई शक्ल ही ऐसी नहीं होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए शक्ल कैसे तब्दील हुई, ये कौन सा फेल है, उस फेल के क्या कायदे हैं, और फेल मुजारा के जब उसको हम फेल अमर बनाते हैं दो कायदे हैं, और दोनों कायदे, कायदा नंबर 20 और 21 आपके सामने मैंने पढ़ा, और उसकी मिसालें अभी चल रही इंशाल्लाह। अब आपके सामने खोल के कुछ मिसालें देंगे क्लियर होने के लिए। आपके सामने सेगा है सीन, यानी मादा है सीन, जीम और दाल, बाब नसरा पे डालिए, बनेगा सजदा यसजुदू, ठीक है। यसजुदू फेल मुजारा, क्योंकि हम मुजारा पढ़ रहे हैं, मुजारा को आप उसकी गर्दान करिए तो तसजुदूना, और तसजुदूना जो हमारे पास सेगा है ये हमारे पास सेकंड पर्सन का है, हाजिर का सेगा, ठीक है। तसजुदूना को आप इसको अब हम बनाएंगे फेल अमर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तसजुदू करेंगे। तसजुदू मतलब इसमें सबसे पहले हमने क्या कर दिया,
اس کا جو نون ہے اس کو ہٹا دیا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں شوکت صاحب؟ جی سر. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم نے نون کو ہٹا دیا، تسجدونا کو تسجدو کیا. مجھے آپ بتا سکتے اکب ہیں کیا. کیوں؟ اس کو ہم نے جی اخف کیا. اکب کیا. اس کو ہم نے اخف کیا. اخف مطلب ہمارے جی پاس آخر میں یا تو سکون ہوگا پہلے گروپ میں، اور سیکنڈ گروپ میں ہم نے نون کو ہٹانا ہے. ٹھیک ہے، اتنا جی کلیئر ہو گیا. اب جی دوسرا قاعدہ یہ ہے، پہلے امر بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے اخف کیا. دوسرا کیا طریقہ کرنا ہے کہ علامت مضارع جو ہے یہ تا، اس کو آپ کو ہٹانا ہے. جی کلیئر سر. ہو گیا؟ اب آپ نے تا کو جی ہٹا دیا، یہ کیا بن گئے؟ سین، جیم، دال اور واو. مگر سین پہ سکون ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہم سین تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس لیے جب سین نہیں پڑھ سکتے تو 21واں قاعدہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس سے پہلے ہمیں حمزہ لانا پڑے. جی سر. اور حمزہ جب ہم نے لایا تو حمزہ کے اوپر زبر ہے، زیر ہے یا پیش، یہ ڈیپینڈ کرے گا. اگر یہ باب نصرہ سے یا کروما سے ہوگا تو اس پہ ہم پیش لگائیں گے، جیسا کہ آپ نے یہاں پر دیکھ لیا. تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ اس جدو. اس جدو کا ترجمہ ہے تم سب سجدہ کرو. بات کلیئر ہوگی؟ امر. جی سر امر آ گیا. آ گئے نا؟ یہ جو جمع کا سیگا ہے اس جدو، اب یہ حکم ہے. یعنی ایک نارمل سیگے کو تسجدونا کا ترجمہ ہے تم سب سجدہ کرتے ہو یا کرتے رہو گے، ہے نا؟ اب اس میں جی سر. تسجدونا بن گیا اس جدو، تم سجدہ کرو، فعل امر بن گیا. اب قرآن مجید کے سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں اس کو ایسے استعمال کیا گیا ہے، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، ملائکہ سے، اسجدو. اب دیکھیں اصل میں تھا یہاں پر اسجدو، تم سجدہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہو گئے؟ جی سر. اب سوال پیدا ہو گیا کہ یہاں پر پیش کہاں گیا؟ تو میں نے وہی آپ کو بتایا کہ اگر آپ اس سے پہلے لفظ پہ کوئی حرکت دیکھیں گے، اس حرکت کو ہم مطلب اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ حمزہ بھی ہٹ جائے گا، اس کے اوپر جو حرکت ہوگی وہ بھی ہٹ جائے گی. کیونکہ یہ جو پیش ہوتا ہے یا حمزہ ہوتا ہے اس کو حمزۃ الوصلی کہتے ہیں. اپنے تجوید میں پڑھا ہوگا. وصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس پرمنٹ کوئی حرکت ہوگی اس سے پہلے لفظ پر، تو وہ اس سین کے ساتھ یا جو ہمارے پاس فا کلمہ ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹلی جڑ جائے گا. کیونکہ یہ کمزور حمزہ ہوتا ہے، حمزہ کے اوپر کمزور حرکت ہوتی ہے، تو پرمنٹ حرکت کے مقابلے میں یہ کمزور حرکت یا ٹیمپرری حرکت غائب ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصلی، یا ہم کہہ سکتے ہیں حرکت الوصلی. بہت حمزۃ الوصل، حرکت الوصل، یہ گر جاتے ہیں، یہ پڑھے نہیں جاتے. اسی لیے یہاں پر ہم نے پڑھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، حالانکہ ہے اسجدو. اگر آپ جی سر. ملائکہ وقف کریں گے، جیسے آپ پڑھیں گے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اس کے بعد آپ پڑھیں گے اسجدو. سمجھ رہے ہیں بات؟ ابھی زیر سے تو معنی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی. نہیں، فرق معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ صرف آپ کو ایک قاعدہ ہے بتا رہا ہوں میں، کیونکہ قاعدہ نمبر 21 تو یہی ہمیں بتاتا ہے نا کہ یہ پڑھا نہیں جائے گا، اس لیے اس سے پہلے ہمیں حمزہ کے اوپر پیش لگانا پڑے گا. مگر اگر یہ کسی طرح سے پڑھا گیا تو حمزہ اور اس کی حرکت کو ہم ہٹا دیں گے. جیسے اگر اس کو ہم نے اس تا کے زیر کو ملا دیا سین کے ساتھ، تب تو سین پڑھا گیا نا، جی سر. پھر اس حمزہ اور اس کے پیش کی ضرورت ہی نہیں رہی. جی جی. یہ قاعدہ میں بتا رہا ہوں، یہ قاعدہ نمبر 21 ہمیں یہ بتاتا ہے اگر یہ پڑھا گیا تو پڑھے، ایسے ہی پڑھے جیسا بھی پڑھا جاتا ہے. اگر یہ نہیں پڑھا گیا اس وقت آپ کو 3 کنڈیشنز ہے. باب نصرہ، باب کروما پہ ہوگا تو حمزہ پہ پیش، باب فال پہ ہوگا تو زبر، اور باقی تمام ابواب پہ ہوگا تو زیر. یہ کلیئر ہو جی گیا؟ سر. تو یہ میں ایک جی جی. قاعدہ آپ کو سمجھانے والا ہوں کہ یہ کیسے ایسے ہوا اور یہ کیسے ایسے ہوا. ترجمے پہ کوئی فرق نہیں، ترجمہ وہی رہے گا، حکم کا سیگا ہے تم سجدہ کرو. یعنی جب ملائکہ کو اللہ نے کہا تم سب سجدہ کرو، لِآدَمَ، کس کو؟ آدم کو. پس سجدو، انہوں نے سجدہ کیا. یہ سجدو جو ہے یہ بابی یعنی کون سا فعل ہے؟ فعل سجدو کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے؟ ماضی ہے. ماضی ہے نا. فسجدو، سجدہ سجدہ سجدو، پس سجدہ کیا.
انہوں نے یعنی ان سب نے سجدہ کیا، یہ پاس کا جملہ ہے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا اسجدو جو ہے یہ فعل امر ہے، یہ حاضر کے سیغے میں آتا ہے اور اس میں حکم دیا جاتا ہے، اس میں ریکویسٹ کی جاتی ہے، درخواست کی جاتی ہے، حکم بڑھا دیتا ہے، اور اگر یہ چھوٹا کوئی بڑے کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ درخواست ہوگی۔ اس کی مثالیں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور مثال آپ ہی کے ذریعے میں سمجھا پائے کہ اپنی کھول کے رکھیں، آپ کے سامنے ہے قاف، را اور حمزہ، یہ مادہ ہے، بابی فعلا پہ ڈالیے، بنے گا قرأ یقرأ۔ اب یہ یقرأ جو ہے اس کو آپ فعل امر بنائیے تو ماضی میں تو نہیں بنے گا، مضارع میں بھی جو یعنی تھرڈ پرسن ہے، فرسٹ پرسن ہے، اس میں نہیں بنے گا، سیکنڈ پرسن پہ لائیے تو یقرأ کا سیکنڈ پرسن ہے تقرأ، ٹھیک ہے۔ اب تقرأ میں سب سے پہلے آپ کو کیا چینج کرنی پڑے گی اگر آپ اس کو فعل امر بنائیں گے؟ جی آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی جی تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ جیسا اوپر آپ نے کیا، تقرأ کو پڑھیں گے تقرأ۔ بتائیے کیا کیا ہم نے؟ ساکن بنا دیا الف کو، ساکن بنانے کو کیا کہتے ہیں؟ اب آپ ٹرمینالوجی بھی یوز کیجیے۔ سب سے اخف پہلے ہم کیا نے کیا کیا؟ اخف کیا، کیا ہے نا؟ ساکن بنانے کو کیا بولتے ہیں؟ اخف کیا نا، کیا ٹھیک ہے۔ اخف کے بعد دوسرا طریقہ کیا ہے؟ پہلا قانون تو ہم نے لاگو کر دیا، 20 کا پہلا قانون۔ 20 کا دوسرا قانون کیا ہے کہ علامت مضارع جو ہے تا، اس کو بھی اس آپ کو ہٹا دیں، مضارع کو ختم کرنا، ہٹا دیا اس مضارع کو کو بھی۔ ختم کرنا۔ جی آپ بتائیے یہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ نہیں پڑھا جائے گا، تو حمزہ پہلے لائے اور ابتدا میں، حمزہ لے آیا آپ نے ابتدا میں۔ جی اب یہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، زیر ہے یا پے، یہ کیسے ڈیسائیڈ آپ کریں؟ یہ آپ کو یہ بتایا، باب نصرہ اور باب کرما ہوگا تو حمزہ پہ پیش، باب افعال ہوگا تو حمزہ پہ زبر، اور باقی افعال کا جتنا مطلب باب ہے اس پہ زیر لگے گی۔ تو یہ کون سا باب ہے؟ باب فعلا ہے، فعلا ہے نا، تو اس کے نیچے کیا لگے گی؟ زیر زیر۔ اقرا، اقرا کا ترجمہ ہے تو، آپ پڑھیے۔ اقرا قرآن مجید کی جو مشہور ترین صورت ہے نا، پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے، سورۃ العلق کی آیت نمبر 1، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا، پڑھیے آپ، پڑھ تو بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب آپ بتائیے جو اقرا ہے نا، جب آپ کبھی پڑھیں گے آپ کو میں بتاؤں گے کون سا فعل ہے۔ اگر میں آپ کو ابھی یہ رولز نہیں بتاتا آپ کنفیوز ہو جاتے کہ یہ اقرا کیسے ہیں، اس میں حمزہ ہے، زیر ہے، پھر قاف ہے، پھر الف ہے، پھر را ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب آپ کو پتا جی ہونا چاہیے اصل میں یہ جو تھا یہ قرأ تھا، قرأ یقرأ، یقرأ کو جب ہم نے تقرأ بنایا، اسی تقرأ میں قاعدہ لگا کے، قانون لگا کے، قانون نمبر 20، قانون نمبر 21 جس کو قاعدہ بھی کہتے ہیں، اس کے بعد یہ اقرا بنا، اور اقرا حکم ہے، فعل امر ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ جی جی سر، اور مثالیں دیں گے انشاءاللہ، سمجھ میں بہت آئے گی۔ ہا، کیف اور میم باب نصرہ پہ ڈالیے، بنے گا حکم یحکم، یحکم سے تحکم، کیونکہ ہمیں سیکنڈ پرسن بنانا ہے۔ تحکم کو اب آپ یعنی فعل امر بنائیے۔ سب سے پہلے کیا کریں گے جناب؟ سب کریں گے، تحکم کو کیا بنائیں گے؟ قوم تحکم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کرنا؟ جی اخف کیا، اخف کرنا۔ اخف کے بعد دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ دوسرا قانون علامت مضارع پہلا بتائیے۔ اب یہ جو پڑھا جائے گا؟ نہیں پڑھا جائے گا، اب حمزہ لگائیں گے، حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش کیا آئے گی؟ جی اس پہ پیش کیوں؟ یہ باب باب پہ نصرہ، ڈپینڈ ہے، اب باب نصرہ باب پہ ہے۔ باب نصرہ، باب کروما پیش لگتا ہے، پڑھے گا احکم۔ احکم کا مطلب ہوتا ہے تو فیصلہ کر، یعنی آپ فیصلہ کرو۔ باب آیت سورہ صاد آیت نمبر 26 اللہ فرماتے ہیں فحکم، فحکم پس تو فیصلہ کر، پس تو حکم کر، بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ۔ تو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، تو یہ بھی فعل امر حکم ہے۔ اسی طرح دال خالام باب نصرہ پہ بڑھے گا دخلا یدخلو، تدخلو، تدخلینا، تدخلینا کو جب ہم سب سے پہلے اخف کریں گے تو بنے گا تدخلی، اس کے بعد علامت مضارع ہٹائیے تو یہ پڑھا نہیں جائے گا،
حمزہ لگائیے حمزہ پہ پیش، کیونکہ باب نصرہ ہے، بنے گا ادخلی، تو داخل ہو جا، ہے کہ نہیں؟ قرآن عظیم کی مشہور ترین آیت ہے، سورۃ الفجر میں ہم پڑھتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ قیامت کے دن نفس کو بتائے گا اے پرسکون شخص، اے پرسکون نفس، کیونکہ نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ یہ جو نفس مطمئنہ ہے یہ وہ نفس ہے جو دنیا میں اللہ کے ہر حکم پہ راضی رہی۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ نفس ہر ایک پیغمبر کو دی ہے، ہر ایک صحابی کو دی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ نفس ہمیں بھی عطا کرے، بہت ہی عظیم نفس ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پرسکون نفس، اے پرسکون شخص، ارجعی، ارجعی، اب دیکھیں یہ ارجعی کیسے بن گیا، یہ آپ دیکھیں گے اس حساب سے بن گیا، ارجعی، تو لوٹ آ، الی ربکی، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو خوش اور وہ بھی تجھ سے خوش ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے یہ نفس انسان کو دی گئی تھی۔ اللہ فرمائے گا قیامت کے دن اے نفس، پرسکون نفس، پرسکون شخص، تو لوٹا اپنے رب کی طرف، ارجعی یعنی تو لوٹا اپنے رب کی طرف۔ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا یہ بھی فعل امر ہے، اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو بھی خوش اس سے ہے اور وہ بھی خوش تم سے ہے۔ فدخلی، پس تو شامل ہو جا، ادخلی دیکھیں یہاں پر ہے نا، پس تو شامل ہو جا، فی عبادی، میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہاں پر بھی آپ نے دیکھا یہ جو ادخلی ہے، یہ ادخلی کیسے بن گیا، اصل میں تدخلینا تھا، تدخلینا سے تدخلی پھر ادخلی بن گیا، اس میں بھی یہ حکم ہے، فعل امر ہے۔ داخلام، دخلا یدخلو، باب نصرہ سے تدخلون بنے گا، اس کے بعد تدخلو، پھر وہی اوپر کی طرح، پھر ادخلو، تم سب داخل ہو جاؤ، جو کہ اوپر استعمال ہوا ہے، اور وہ یہاں نیچے سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جنہوں نے ایمان لایا ہے، ادخلو فی السلم کافہ، تم سب داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل طور پر، ادخلو یعنی داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ یعنی مکمل، یعنی آدھا یعنی ماننا آدھا نہ ماننا، کچھ چیزوں پہ اقرار کچھ چیزوں پہ انکار، یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا چاہیے۔ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ادخلو، اس کو بھی تدخلین سے ادخلو بن گیا، تدخلون سے یہ کیوں بن گیا آپ کو میں نے فعل امر بتایا ہے۔ کچھ اور مثالیں ہیں، ہا، دال، یا، باب ضاد سے ہدا، یہدی، پھر تہدی۔ اب بتائیے تہدی میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ تہدی میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جی، یا کو گرا دیں گے، یا کو ہٹا دیں گے، یا آپ کو قاعدہ پتہ ہے، یہ ہم نے پہلے قاعدہ پڑھا ہے، اس میں ہم نے حرف یہ علت کو ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ حرف حرف علت کو آپ نے ہٹا دیا، اب علامت مضارع کو بھی ہٹائیے۔ اب یہ بتائیے پڑھا جائے گا؟ نہیں، اب اس سے پہلے حمزہ لائیے، حمزہ پہ زبر زیر پیش کیا آئے گا اس پہ؟ اس پہ زیر ہے، کیونکہ یہ باب باب نصرہ، باب ضرب، کارما اور باب افعال کے علاوہ کوئی باب ہے، باب ضاد ہے، اسی لیے اہدی پڑھا گیا۔ اہدی کا ترجمہ ہے تو رہنمائی فرما۔ جو ہم سورہ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ پہلی سورت میں آیت نمبر 6 میں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اصل میں ہے اہدنا، تو دکھا ہمیں، آپ دکھائیے ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی فعل امر ہے، مگر بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے، یہ فعل امر کیا یہاں پر معنی کیا ہو گیا، حکم نہیں آئے گا بلکہ درخواست آئے گی۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، فعل امر دونوں طرح سے ہوتا ہے، جب بڑا چھوٹے کے لیے کرے تو حکم ہوگا، چھوٹا بڑے کے لیے کرے تو اس وقت درخواست یا ریکویسٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اہدنا، تو دکھا ہمیں، آپ دکھائیے ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ کیا کلیئر ہو گیا؟ جی سر۔ اس کے بعد قاف دو یاد، اس میں باب ضربہ پہ ڈالیے تو قضا یقضی، اسی طرح کاف واو نون باب نصرہ پہ کانا یکون، پھر یکون بنے گا، یکون تکون بنے گا، تکون کو ہم فعل امر بنائیں گے تو تکون بنے گا، کیونکہ سب سے پہلے اخف کریں گے،
پھر علامت مضارع ہٹ جائے گا تکن، اس کے بعد یہ بنے گا کن، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ تا بھی ہٹ گیا. جی اب یہ تا ہٹ گیا، آپ مجھے بتائیے یہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا؟ جی سر. یہ پڑھا گیا، اگر علامت مضارع آپ نے ہٹا دیا پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا؟ نہیں پڑھا جائے گا. پڑھا گیا نا. جب علامت مضارع آپ نے ہٹا دیا اس کے بعد تو پڑھا گیا نا. یہ کون پڑھا گیا؟ کون وہی تا تو گرا دیا ہم نے. ہاں تو تا تو گرا دیجیے نا. اس کے بعد اگر تا آپ نے گرا دیا اس کے بعد یہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا؟ جی اس کے بعد پڑھا جاتا ہے. پڑھا جاتا ہے. یہی میں آپ سے سمجھانے والا تھا کہ اگر یہ پڑھا گیا تو حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں. حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں اس پہ بس کوئی. یہ ایک امپورٹنٹ قاعدہ ہے. اب آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے یہ کیوں بتایا کہ حمزہ لگانے کی ضرورت؟ تو ہمیشہ لگتا ہے، ہمیشہ نہیں لگتا. یہاں پر اس کی مثال آپ کے سامنے بتائی جو ہم اکثر قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، اور اللہ کا ایک سب سے بڑا حکم ہے کن فیکون. یہ کن جو ہے اس کا ترجمہ ہے تو ہو جا، تو ہو جا. ٹھیک ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 47 اللہ فرماتا اذا قضا، جب وہ فیصلہ لے، یعنی اللہ جب فیصلہ لے امران کسی کام کا، فانما تو بس وہ کہتا ہے، یقول تو وہ کہتا ہے، لہو اسے، کن تو ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ جب کسی کو حکم دیتا ہے نا کسی بھی چیز کے کرنے کا، بس اللہ کو کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے، وہ صرف کہتا ہے کن تو ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہ کن جو ہے یہ حکم ہے، سمجھ رہے بات؟ جی اب یہ حکم کا مطلب یہ فعل امر ہے، مگر کن جو اصل میں تھا یہ اصل میں تکونو تھا. تکونو سے تکون بن گیا، اخف کیا، اس کے بعد علامت مضارع ہٹا دیا. وہاں تو ہٹ ہی جائے گا بیچ میں. آپ کو یہ پتا ہے کیوں اس وجہ سے کہ جب یہ ہمارے پاس حرف علت ہوگا تو حرف علت گر جاتا ہے. اگر ہمارے پاس دو سکون ایک ساتھ آ جاتے ہیں، جیسے نون پہ بھی سکون ہے، حرف علت پہ بھی سکون ہے، تو حرف علت گر جاتا ہے. تو تکون بن جاتا ہے. تکون کے بعد تا اس کی علامت مضارع ہٹائیے، یہ کن بن گیا اور پڑھا گیا، اس لیے حمزہ کی ضرورت نہیں. اسی طرف کیا فاؤنون باب نصرہ سے کانا یکون بنے گا، پھر تکون اور تکونینا بنے گا. تکونینا کو یہ آپ سب سے پہلے اخف کیجئے تو تکونی بنے گا کیونکہ نون گر جائے گا. اس کے بعد علامت مضارع ہٹائیے تو بنے گا کونی، تو ہو جا، مگر مونس کے لیے استعمال آئے گا. سورہ انبیاء آیت نمبر 69 اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا. جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود اور اس کے فوجوں نے آگ میں ڈال دیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، قلنا ہم نے کہا، یا نارو اے آگ، کونی تو ہو جا، کیونکہ آگ جو ہے مونس ہے اس لیے یہاں پر کونی کا ترجمہ مونس لایا گیا. یا نارو کونی اے آگ تو ہو جا بردن ٹھنڈی، وسلامن اور سلامت والی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کس طرح ہم نے ایک یعنی تکونینا کو کونی بنایا، اس کو فعل امر بنایا، اور اس کو کیسے قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے. کیا فاؤنون پھر سے مثال باب نصرہ سے کانا یکون اور تکونونا. تکونونا کو اخف کیجئے بنے گا تکونو، اور تا کو ہٹائیے بنے گا کونو، تم سب ہو جاؤ. سورہ الصف آیت نمبر 14 اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جنہوں نے ایمان لایا، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے، کونو انصار اللہ، تم ہو جاؤ، تم بن جاؤ اللہ کے مددگار، یعنی تم سب اللہ کے مددگار بن جاؤ. یہاں پر کونو جو ہے یہ حکم ہے، اور اللہ کے مددگار بننے کا حکم یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو تم نافذ کرو دنیا میں، وہی ہوتا ہے مددگار. اللہ کو کسی کی ظاہراً مدد کی ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ نے یہاں پر ایک استعارہ، ایک مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی، تم دنیائی طور پہ یہ چیزیں کرو، یعنی اللہ کے مددگار بنو، اللہ کے کام دنیا میں کرو. اسی طرح قاف واو لام باب نصرہ سے قالا یقول، پھر تقول بنے گا. تقول میں سب سے پہلے اخف لام کو ساکن بنائیں گے، اس کے بعد تا علامت مضارع ہٹ جائے گا بنے گا تقل، علامت مضارع ہٹنے کے بعد بنے گا کل. قرآن مجید میں جو ہے نا کل، آپ کہیے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. آپ کہہ دیجئے، تو کہہ دیجئے، یعنی تو کہیے، تو کہہ دے. یہ قرآن مجید میں اکثر استعمال ہوا ہے اور یہ فعل امر ہے. اصل میں یہ تقولو تھا. تقولو کل کیسے بنا؟
اب یہ آج انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بات آ گئی ہوگی. زا یا دال باب داد پہ زادہ یزیدو، یزیدو کو تزیدو بنائیے. میں تزیدو کیوں بنا رہا ہوں؟ یہ میں اس کو سیکنڈ پرسن میں اس لیے لا رہا ہوں، جتنے بھی ہمارے پاس فعل امر ہے وہ سیکنڈ پرسن میں ہی ہے. ٹھیک ہے، حاضر کے سیغوں میں ہے. تزیدو میں سب سے پہلے اخف تزید بنے گا، دال کو ساکن بنا دیا، علامت مضارع ہٹائیے بنے گا تزد، علامت مضارع ہٹانے کے بعد بنے گا زد. ٹھیک ہے، تو بڑھا دے، آپ بڑھا دے. سورہ طٰہٰ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قُل رب زدنی علما. تو کہہ دے، یعنی آپ کہہ دیجئے اے میرے رب، ربی زدنی، تو بڑھا دے مجھے، علما، علم کے لحاظ سے. تو یہاں پر قل جو ہے اور زد جو ہے یہ دونوں فعل امر ہے. اسی طرح دال عین واو باب نصرہ پہ دعا یدعو بنے گا، یدعو کا تدعونا بنائیے. تدعونا کو فعل امر بنانے کے لیے سب سے پہلے اخف تدعو، نون ہٹ جائے گا، واو کے ساتھ الف، اس کے بعد علامت مضارع ہٹائیے، تا ہٹا دیجیے. اب یہ پڑھا نہیں جائے گا، اس لیے فعل یعنی 21واں قاعدہ ہم استعمال کریں گے، حمزہ لائیں گے، اور باب نصرہ ہے تو حمزہ پہ پیش آئے گا. ادعو یعنی تم سب پکارو. اسی طرح قرآن مجید میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی تم جب پکارتے ہو تو میں قبول کرتا ہوں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی آپ بلائیے اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ. تو یہ بہت دفعہ استعمال ہوا ہے یہ جو ادعو قرآن مجید میں. یہاں پر میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے دی. مجھے امید ہے کہ آج کا جو لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی باتیں. جی کوئی آپ مائک کھولیں اور آپ بتائیں کہ چیزیں کلیئر ہو گئی یا اس کو میں تھوڑا سا پھر سے بتاؤں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. ایکچولی کلاس کا پتہ لیٹ چلا تو شاید آپ نے یہ لیٹ کیونکہ رمضان کے بعد سے ہم نے پرانا وقف ہی واپس لے لیا، کیونکہ رمضان میں تو ہماری جو حالتیں ہیں نا وہ چینج ہو گئی تھی. اب ماہ رمضان الحمدللہ ختم ہو گیا، عید بھی ہم نے منا لی. اب اس کے بعد جو ہمارا وقت ہے وہی پرانا ہوگا. ہمارے پاس انشاءاللہ ابھی 11 لیکچرز ابھی ہے، کیونکہ 50 لیکچرز پہ ہمارا یہ سیریز ہے. آج ہم نے 39 لیکچر شروع کیا. 2-4 ہفتوں میں انشاءاللہ اس کو ہم ختم کریں گے ہمارا جو درس ہوگا. اور پھر گزارش میں کروں گا کہ آپ تمام چیزوں کو اعادہ کریں گے. فعل امر جو ہے یہ ہم نے آج امپورٹنٹ پڑھا. یہ قرآن مجید میں اکثر استعمال ہوا ہے. جب بھی حکم استعمال ہوا یا ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اس وقت فعل امر استعمال ہوتا ہے. بہت ہی 2 آسان قاعدے ہیں. اس درس کو میں نے ایسے ڈیوائز کیا ہے، دروس کو ایسے ڈیوائز کیا ہے کہ آپ کو قاعدوں کے ذریعے سمجھ میں پتا ہے. قاعدہ نمبر 20 اور 21 یہ فعل امر کے قاعدے ہیں. فعل امر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے گزارش کرتے ہیں یا کسی کو حکم دیتے ہیں تو اس کو ہم کمانڈ کرنے کے لیے یا ریکویسٹ کرنے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں فعل امر. یہ مضارع کے سیغوں میں ہوتا ہے، اور مضارع میں بھی جو حاضر کے سیغے، حاضر کے 6 سیغے، کیونکہ آپ کا پتا ہے کہ غائب اور متکلم کے بھی سیغے ہوتے ہیں، 3rd پرسن اور 1st پرسن. مگر فعل امر صرف 2nd پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے میں آپ سے بات کروں گا تو آپ میرے لیے 2nd پرسن ہیں. اس میں قاعدہ نمبر 20 یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے مضارع کے سیغے کو ہمیں اخف کرنا ہے، اور اخف کرنا آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے. اس کے بعد علامت مضارع کو ہٹا دیا جاتا ہے، تو یہ فعل امر بن جاتا ہے اگر پڑھا گیا. اگر یہ پڑھا نہیں گیا، جیسا کہ آپ نے مثالوں سے دیکھا، تو قاعدہ نمبر 21 استعمال ہوگا. قاعدہ نمبر 21 یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ پڑھا نہیں گیا تو حمزہ لائیں گے. حمزہ پہ اب حرکت کون ہوگی؟ سب سے پہلے اگر باب نصرہ یا کروما سے ہوگا تو ضمہ ہوگا، پیش آئے گا. اگر باب افعال ہوگا، چونکہ افعال بھی پڑھا نہیں ہمیں، تو ابھی آپ صرف یاد رکھیے، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس حمزہ پہ زبر ہوگی اور باقی تمام ابواب پہ زیر ہوگی. یہ کبھی کبھی تجوید میں بھی ہوتا ہے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، اب آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس زبر کو زبر دیں، زیر دیں، پیش دیں اس حمزہ کو. یہ اصل میں فعل امر کے حساب سے آپ کو بات پتہ چلے گی انشاءاللہ. بس یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہم نے حمزہ کے ساتھ پیش زبر زیر دے دی، خصوصاً پیش اور زیر میں، تو یاد رکھیے گا کہ یہ پرانا ہے. اس سے پہلے والے حرف کو اگر فا کلمے سے ملائیں گے تو یہ حمزہ اور اس کے ساتھ جو حرکت ہے وہ گر جاتی، کیونکہ یہ اس کو حمزہ کی حرکت وصلی کہتے ہیں. وصل کا مطلب ہوتا ہے کہ ملانے کی صورت میں یہ بیچ والا جو حرکت کے ساتھ حمزہ ہوتا ہے گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، باقی مثالیں آپ نے دیکھی. اس درس کو پھر سے آپ ریپیٹ کیجئے گا. ابھی یہ انشاءاللہ 15 منٹ میں اپلوڈ ہوگا. اب آپ اس کو دیکھیے گا، اپنے نوٹس بنائیے گا.
انشاءاللہ اسی وقت پہ انہیں جو ہمارا پرانا وقت ہو گیا آپ کے 9 بجے کے ٹائم کے حساب سے اگلی بار بھی انشاءاللہ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شکریہ سر.